ہر چمکتی ہوئی چیز جیسے سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی اگر کوئی آپ کو خوش لگ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، بہت زیادہ ہنستا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو دیکھتے ہیں وہ خوش ہے تو وہ خوش ہوتا ہو۔ ہر انسان اندر ہی اندر بہت سی جنگ جو ہے نا وہ لڑ رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر اس کی جو ہے نا کچھ چھپی ہوئی جنگیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا۔ ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے ویسے نہیں ہوتی ہے۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آج کا ولاگ جو تھا یہ تقریباً 1 بجے میں نے سٹارٹ کیا، اور یہاں پہ جو ہے میں کریلے اور پیاز کا سالن بنا رہی تھی، اور بہت عرصے بعد کریلے آئے تھے اور میں نے سوچا کہ آج پیاز، ٹماٹر اور کریلے جو ہیں وہ ڈال کے ایک اچھا سا سالن بنا لیا جائے۔ دوپہر میں تو یہ روٹیوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے گرمیوں میں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں ایک بات بھی شیئر کروں گی۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، لائک، کامنٹ پہ اور شیئر بھی کیا کریں، اور تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے لیے ہمیں موٹیویشن مل سکے۔ تو جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں، تو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان دنیا میں کوئی نہ کوئی درد لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کبھی بھی آپ کے لیے پھولوں کا سیج نہیں ہو سکتی۔ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، انسان کو دکھ اور غم اور ساتھ ساتھ خوشیاں بھی ملتی رہتی ہیں، اور یقین کریں کہ یہ دکھ نہ ہوں تو پھر ہم لوگ کبھی بھی انسان نہ بن پائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے امیر ہیں، کبیر ہیں، جن کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، کپڑے ہیں، جیسے آج کل کے ولاگرز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بہت اچھی زندگی ہے، وہ پیسے بھی کما رہے ہیں، وہ جو ہے ان کے گھر بھی بہت پیارے ہیں، اور وہ شاید یوٹیوب سے ہی بنے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوتا، ہر انسان کی اپنی سٹرگلز ہوتی ہیں، اندر ہی اندر وہ بہت سے دکھوں کا شکار ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے دکھوں کو بلانے کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو وہ جو دکھا رہا ہوتا ہے نا وہ چیزیں دکھاتا ہے جو اس کے خوشی کے لمحے ہوتے ہیں، جو اس کے سیڈ لمحے ہیں جس میں وہ رو رہا ہوگا وہ تو نہیں ہے وہ کیپچر کرے گا آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح کی جو چیزیں نا ظاہری چیزیں ان سے متاثر ہو کے حسد آپ مت کیا کریں، اور کسی کی زندگی دیکھ کے، کسی کے گھر بار کو دیکھ کے نظریں مت لگایا کریں، اور نہ ہی حسد کا شکار ہو کے کوشش کیا کریں، نہ ہی یہ دعائیں کیا کریں کہ وہ اس سے چھین جائے۔ پتہ نہیں انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی کو خوش دیکھتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ سہولتیں، نعمتیں دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک نا شیطان جگا دیتا ہے یہ چیز کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اسے چھین جائے۔ تو یہ سوچ اپنی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، آپ کی زندگی میں کوئی غم ہے، تو وہ کسی نے آپ کی زندگی میں نہیں ڈالا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون سی جو ہے نا وجہ سے، کون سی خوشیوں کی وجہ سے آپ کسی کو دیکھ کے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کون سی جو ہے نا دکھوں کو جھیل کے کوئی اگر ایک خوشی پا لی ہے، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ خوشی اس کی چھین جائے۔ تو اس لیے آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر آپ ولاگرز کو دیکھتے ہیں، یا آپ کسی ایسے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کو پرفیکٹ لگ رہا ہوتا ہے، خوش لگتا ہے، اپنی لائف اس کی لگتی ہے کہ بہت پرفیکٹ ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ مکمل خوش نہیں آتا ہے۔ وہی بات میں نے کی ہے نا کہ پہلے کہ انسان جو ہے نا اس کو اگر دکھ ملتے ہیں تو وہ انسان بنتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو دکھ ملتے ہیں، ٹریجڈی ملتی ہے، تو آپ ہمبل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا آپ بہت زیادہ غرور میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے۔ انسان کے اندر بھی انا ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی غرور ہوتا ہے، اور انسان کو دکھ ملتے ہیں تو وہ تھوڑا عاجزی میں آتا ہے۔ وہ پھر سوچتا ہے کہ میرے سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے، تو وہ اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو دکھ مل رہے ہوتے ہیں وہ غلطیوں کا ہی وجہ ہے، وہ کسی گناہ کا ہی نتیجہ ہے۔ بس ویسے ہی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ لائن بھی پڑھی ہوگی کہ یہ جو دنیا ہوتی ہے نا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل پرفیکشن نہیں دے سکتے۔ آپ جنت میں اور دنیا میں فرق تو جانتے ہیں۔ جنت کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی بچھڑے گا نہیں، موت نہیں آئے گی؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں اسی لیے جو ہے نا وہ ابدی زندگی ہوگی، وہاں پہ ہر چیز جو ہے نا پرفیکٹ ہوگی۔ تو اگر اس دنیا کی ہم بات کریں تو یہاں پہ تو دکھ ملنے ہی ملنے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو دکھ مل گئے ہیں، آپ کی کسی وجہ سے آپ کی زندگی مشکل میں ہے، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں مشکل ہو جائے؟ اگر ایک نعمت آپ کے پاس ہے تو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ لیکن آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کے پاس کیوں ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا آپ نے، یہ نہیں کرنا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کو خوشیوں کو، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے دعا دینی ہے، ماشاءاللہ بولنا ہے،
اور اپنی زندگی کی جو حسرتیں ہیں نا ان کا غصہ کسی دوسرے کی زندگی کو دیکھ کے نہیں نکالنا. یہ چیز آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گی. اور دوسری چیز، اگر آپ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، بہت زیادہ دکھ لیتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بیزی رکھا کریں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ پھر بہت زیادہ دکھ جو ہے نا اس کو فیل نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگانا چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھے، اپنا عبادات اپنی پوری کرے، اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کے آپ متاثر مت ہوا کریں، اور یہ مت سوچا کریں کہ آپ کی ہی زندگی میں دکھ ہے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے جو دکھ ہے نا اور کسی اور انسان کا دکھ ہو، وہ آپ کو کوئی بولے نا کہ آپ چینج کر لیں، اس کا لے لیں، تو آپ کو اپنا دکھ ہی اچھا لگے گا. مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دکھ ہیں دنیا میں، آپ کو اپنا دکھ چھوٹا لگے گا تب اگر آپ کو کسی اور کا دکھ دے دیا جائے. تو کبھی بھی ایسا اگر موقع ہوتا ہے نا انسان کے پاس، ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنا دکھ کسی اور کو دے لیں، ایکسچینج کر لیں، تو آپ کہیں گے نہیں میں اپنا ہی لیتا ہوں. یہ سچی حقیقت ہے. اتنی مشکل زندگی ہے لوگوں کی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ اپنے چھوٹے دکھوں کو دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی ہی بہت مشکل ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، فلاں میری دوست ہے، فلاں میری بہن ہے، وہ تو بہت خوش ہے اپنی زندگی میں. یہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہے. وہ بیچاری پتہ نہیں کس طرح کے دکھوں میں سوتی ہے، وہ کس طرح سے دکھوں میں اٹھتی ہے. وہ رات کو شاید کسی بیماری کی وجہ سے جاگتی ہے، وہ شاید کسی پین کی وجہ سے اٹھ رہی ہوگی، اس کو اور طرح کے دکھ ہوں گے. اس لیے یہ چیز سوچنا کہ بس میں ہی دکھی ہوں، یہ چیز آپ کو ناشکری کی طرف لے کے جاتی ہے، نا امیدی کی طرف لے کے جاتی ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میرے ولاگ کے بعد اپنے آپ کو یہ تسلی دیں کہ ہاں تو میں تو جن لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو رہا تھا، جن کو لوگوں کو دیکھ کے زندگی دیکھ کے حسد کر رہا تھا، اب میں یہ اپنے آپ کو یقین دلا لوں کہ وہ لوگ بھی دکھی ہیں. مطلب آپ نے کیوں کسی کو دکھی دیکھنا ہے؟ آپ کیوں کسی کو دکھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر کسی وجہ سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی آزمائش، تھوڑا سا دکھ آ گیا ہے تو اس پہ صبر کریں. آپ وہ دکھ ہمیشہ نہیں رہے گا، آپ کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہر چیز آتی جاتی ہے، ایک وقت مشکل آ گیا ہے تو اچھا بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں. اپنے مسئلوں کو اتنا زیادہ سر پہ حاوی مت کر لیا کریں کہ دوسروں کی زندگی بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ مشکل ہو جائے. تو بس یہ چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اور یہ جو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ میں لوگوں کے اندر دیکھتی ہوں، یہ میں بہت سی خواتین کے اندر دیکھتی ہوں جو کسی کے خوشیوں کو دیکھ کے، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے یہ خواہش کرتی ہیں کہ وہ اس چیز اسے چھن جائے. تو ان لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سوچ اپنی پازیٹیو کریں. کسی کو دیکھ کے آپ یہ دعا مت کیا کریں کہ اس کی یہ چیز چھن جائے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرے اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے، اور اس طرح کی سوچیں بھی پالنے سے پہلے. اور یہاں پہ میں نے گروسری کی تھی، اور گروسری کر کے میں آئی تھی، اور بہت سی چیزیں میں لے کے آئی تھی، اور چیزیں لا کے نا میں نے رکھ دی تھی. تو وہ میں سارا کچھ اپنی جگہ پہ رکھنے لگی تھی. تو اپنی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ میں بھی مل کے کھا رہی تھی. اس کے لیے بال بھی لے کے آئی تھی کیونکہ اس کو بالز بہت اچھے لگتے ہیں. تو وہ اپنا میرے ساتھ میری تھوڑی ہیلپ کر رہی ہے ہر چیز نکالنے میں. تو چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن منتھ کے سٹارٹ میں پھر جا کے ہم لوگوں کو لینی پڑتی ہیں. کافی چیزیں ختم تھیں تو سارا کچھ ضرورت کا میں لے کے آئی. تو بس یہی چیزیں کہ میری اب چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ میری بہت پرفیکٹ کوئی زندگی ہے. تو آپ اگر میرے چینل پہ نئے آئے تو آپ کو میرے دکھوں کا، میری ٹینشنوں کا نہیں پتہ. کیونکہ اگر ایز اے بلاگر اگر میں آپ کو کوئی چیز بتا رہی ہوں، کوئی چیز دکھا رہی ہوں، تو میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھانا. میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کرتی ہوں جس کے اوپر میں کوئی بات کر سکوں، جس کے اوپر میں وائس اوور کر سکوں. تو یہ چیزیں تو آپ بھی لیتے ہوں گے جو چیزیں میں لے کے آئی ہوں. اگر یہ نعمت دیکھ کے آپ کو لگے کہ میں بہت زیادہ کوئی پرفیکٹ زندگی گزار رہی ہوں، تو وہ مجھے ہی پتہ ہے کہ کس طرح کی، وہ کہتے ہیں نا ہڈن بیٹلز ہیں جن کے ساتھ میں جو ہوں نا اپنی زندگی مشکل گزار رہی ہوں، وہ مجھے ہی پتہ ہے. جو لوگ شروع سے میرے بلاگز دیکھتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہوگا کہ میری زندگی میں کون کون سے دکھ ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میں آپ کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتی ہوں. اور جو کلپس میں بنا رہی ہوتی ہوں نا، وہ اس لیے بناتی ہوں کہ مجھے کوئی وائس اوور کرنے کے لیے کوئی چیز مل جائے. کیونکہ میں بائی فیس اپنا فیس دکھا کے ویڈیوز اگر بناؤں تو پھر تو بہت ایزی ہوگا، پھر تو میں ہر ٹائم کیمرہ نکال لوں گی، میں ہر ٹائم جو کر دوں گی. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ اپنا فیس دکھا رہے ہیں میں اس چیز کو جج نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ. بس میرا اپنا پرسنل میٹر ہے، ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے. میں اس چیز کو پہلے کلیئر کر دوں کہ میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں. بس یہ کر رہی ہوں کہ میں نے فیس نہیں دکھانا ہوتا تو پھر میں اس طرح کی چیزیں کیپچر کرتی ہوں. اور اگر اسی طرح میری طرح کا کوئی بلاگر آپ دیکھتے ہیں جو اپنی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس کی زندگی تو بڑی اچھی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ اندر اندر اس کے کیا دکھ ہے. میری زندگی جو ہے اس میں بھی بہت سے دکھ ہیں. سب سے بڑا جو میری زندگی میں دکھ ہے نا، اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پیرنٹس ہی نہیں ہیں.
تو بس یہی میں نے آج ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو اگر آپ میرے چینل پہ نیا ہیں تو میرے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹل دین ٹیک کیئر. فی امان اللہ.